جس نے میری سنت سے منہ پھیرا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اور مجھے بتاؤ اگر حضور کسی کی شفاعت نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ باقی بچتا ہے؟ تو اب یہ عقیدہ اس طرح سے کہ اس کے ایک ہی پہلو کو بیان کر دینا اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا لوگوں کو جو ہے وہ دلیر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت، اس کی امید اپنے ساتھ جوڑے رکھنی چاہیے. ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں ملے گی اگر اللہ کی رحمت خاص ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم اسی پہ بھروسہ کر لیں، اسی پہ تکیہ کر لیں، تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر جب صحابہ کی بخشش و مغفرت کی اور بعد میں آنے والے لوگوں کی بخشش و مغفرت کی نوید سنائی تو راوی کہتا ہے حضور میں یہ بات لوگوں تک بتا دوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ پھر اسی پہ تکیہ کر لیں گے، لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی امید بھی رکھیں اور ساتھ جو ہے وہ ہم اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہیں. اور یہ بات بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا اور کرم نوازیاں اس کی ہوں گی، لیکن کیا جنہوں نے ساری زندگیاں اور سارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی بدی اور گناہوں میں گزارے ہوں گے، تو کیا کل قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بخشش و مغفرت بھی کر دی جائے گی؟ تو کیا پھر وہ بھی دونوں ایک جگہ پہ ہوں گے؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا مجرمین اور مسلمین دونوں ایک طرح کے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے کہ مجرم بھی وہاں پہ ہوں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹا، زیادتیاں کی، جبر کا بازار گرم رکھا اور جور و تعدی کا بازار گرم رکھا. آج اگر وہ اللہ کی رحمت سے ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کی، جن کی سحری آنسوؤں سے آباد تھی، جو تہجد کے مصلے بچھا کر کے فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے تھے اور زندگیاں رب کے دین کے ساتھ جوڑ رکھی تھیں، اور ان کی زندگی راہ حق میں، جہاد پہ، سرحدات پہ بسر ہوئیں، تو کیا وہ اور یہ لوگ، یہ دونوں آپس میں ایک طرح کے ہی ہوں گے، ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ جس کو رعایتی نمبر دے کے سٹار لگا کے پاس کر دیا جائے اس کو پاس کیا جاتا ہے، بورڈ میں اس کی پوزیشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک درجے پہ ہوں. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اس طرح کیسا ہوگا کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا کوئی تمہارے پاس صحیفہ ہے، کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ہم دین کی تعبیر اور دین کی تشریح نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی کرم سے، فضل سے اور رحمتوں سے تو ہوگا، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ عمل والوں کی نفی کر دی جائے اور عمل جو ہے اس کی اہمیت ختم کر دی جائے. جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ خدا میں بسر کی، حزم و احتیاط سے زندگیاں گزاری، تقوی سے عبادت ان کے شب و روز بسر ہوئے، اور سحری کے مصلے پہ آنسو بہاتے ہوئے جن کی زندگیاں گزری، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف خدا میں طمع اور لالچ کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کا بسر ہوئیں، کبھی سجدے میں گزارتے رہے شب و روز اور کبھی قیام میں ان کی راتیں بسر ہوتی رہیں، اور دوسری طرف ڈٹائی کے ساتھ جرم پہ جرم کرتے ہوئے، داد عیش دیتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے جنہوں نے بسر کی، کیا یہ دونوں ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں، اپنے عقیدوں کی خوبصورتی، نظریات کا حسن، اعمال کا جمال اور صالحیت کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر کے آگے بڑھتے رہیں، اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کی بھیک مانگتے رہیں، تاکہ ہمارا جو نتیجہ اور ثمرہ جو ہے وہ خوبصورتی کی شکل کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے. تو اعتدال کا راستہ دونوں منزلوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دونوں بازوؤں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے.
ایک بازو شل کر دیا جائے تو وہ نہیں اڑ پاتا ہے. اس لیے ہمیں امید کے دامن کو بھی جو ہے وہ تھامے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو لرزاں و ترساں رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. ڈر بھی، اس سے بھی جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایک کیفیت موجود رہے اور ڈر رہے، اور دوسری جانب جو ہے امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور ہم صحیح راہوں کے مسافروں، صوفیاء کی یہی زندگی ہے، یہی ان کا طریق ہے. وہ آنے والوں کو جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے آتے ہیں صوفیاء کے درباروں پہ، ان کے مزارات پہ، ان کے آستانہ ہائے رحمت پہ، وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگا کے یہ بولتے ہیں گھبرانا کوئی نہیں، اگر تم نے اتنے گناہ کر دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمتوں کے در کشادہ ہیں، وہ تمہارے ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھو ڈالے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. اور دوسری طرف جو سجدوں میں، تہجد گزاریوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہیں اپنے سجدوں پہ، اپنی تہجد گزاریوں پہ غرور میں مبتلا نہ ہو جانا. دیکھنا کہ کتنے کتنے مرتبہ کمال پہ پہنچے لوگ بھی برباد ہو گئے. اس لیے اور گڑ ڈالو گے تو اور زیادہ میٹھا ہوگا. خلوص تمہارے ہاتھ سے کبھی چھننا نہیں چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہمیشہ جو ہے وہ اچھائیوں کے ساتھ عبادت رکھنا چاہیے، اور تمہاری زندگی حزم و احتیاط کا مزید پیکر ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پہ ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے اور کہتی حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. تو فرمایا پوچھئے. اس نے کہا مجھے بتائیے کہ میں سود کاٹتی ہوں اور سود کاٹ کے جا کے بازار میں فروخت کرتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اور بادشاہ جب گزرتا ہے تو اس کے ساتھ سونے کی شمع لیے خادم آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو دیر تک ماحول میں روشنی پھیلی رہتی ہے. تو میں اپنے گھر کی چھت پر ان روشنیوں کے ہجوم میں کچھ سوت رات کو کاٹ لیتی ہوں. تو کیا اس روشنی میں کاٹا ہوا سوت اور دن کے اجالے میں کاٹا ہوا سوت دونوں کو اکٹھا میں بازار میں فروخت کر سکتی ہوں؟ ظاہر ہے جو رات تاریکی میں ان شمعوں کی روشنیوں میں سوت کاٹا گیا اس کی کوالٹی اس لیول کی نہیں ہوتی جو اس سوت کی ہوتی ہے جو دن کے لیول کے اندر کاٹا گیا سوت ہو. تو کیا میں ان کو اکٹھے فروخت کر سکتی ہوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خاتون پہلے اپنا پتہ بتاؤ، تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ. اس نے کہا، خاتون بولی حضرت سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیے. فرمایا کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا تعارف کیا ہے. تو اس خاتون نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. فرمایا تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو جتنا مرتبہ اونچا ہو، جتنا مقام اونچا ہو، تو پھر احکام اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو صوفیہ ایک طرف حجرے میں بیٹھ کے ذکر و فکر کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اور لڑکنا پڑے گا، ابھی تک جاگ صحیح نہیں لگی، اور دوسری طرف جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے، عیبوں سے بھرے ہوئے، ان کو سینے سے لگا کے بولتے ہیں کہ میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی رحمتیں بڑی عمیم ہیں، وہ تجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں لے گا. حتیٰ کہ وہ آنے والے غیر مسلم بھی ہو تو ان کو بھی اپنے پاس بٹھا کر کے ان کو بھی پیار دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. تو صوفیاء کا مسلک اعتدال اور ان کا طریق جمال اور ان کا خوبصورت انداز تربیت اعتدال کے اس خوبصورت پیرائے پہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ممد اور معاون ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ہجوم ہوتا ہے ان کے آستانوں پہ اور ان کی درگاہوں پہ، اور لوگ آ کر کے نور و نکہت کا اجالا اور روشنی یہاں سے حاصل کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے رخصت چاہوں گا. دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدم منزلوں کی طرف، فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف. وآخر